چاہے جادو ہو، چاہے جنات کا اثر ہو، چاہے جسمانی بیماری ہو، چاہے روحانی بیماری ہو، ہر قسم کی بیماری سے شفا کے لیے انشاءاللہ ایسا علاج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو مکمل انشاءاللہ جو بھی بیماری ہو، خواہ کینسر ہو، خواہ ٹی بی ہو، خواہ دل کے امراض ہوں، اور جو بھی ہو انشاءاللہ العزیز بالکل جڑ سے ختم ہو جائے۔ آپ کو خواہ ایسی بیماری ہو، خدا نخواستہ آپ کو یا آپ کے گھر میں کسی کو، آپ کے کسی رشتہ دار کو ایسی بیماری لاحق ہوئی ہو کہ اس کا کوئی علاج ہی ڈاکٹروں کے پاس نہ ہو، تو انشاءاللہ ایسا وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بھی بیماری ہو، خواہ کینسر ہو، خواہ ٹی بی ہو، خواہ دل کے امراض ہوں، اور جو بھی ہو انشاءاللہ العزیز بالکل جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ چاہے جادو ہو، چاہے جنات کا اثر ہو، چاہے جسمانی بیماری ہو، چاہے روحانی بیماری ہو، ہر قسم کی بیماری سے شفا کے لیے انشاءاللہ ایسا علاج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو مکمل شفا حاصل ہوگی، آپ کو یا جو بھی بیمار ہو اس کے لیے کریں۔ تو بیماری انسان ہے، دنیا میں بیماریاں آتی رہتی ہیں، لیکن ہم کمزور ہیں، ہم میں برداشت نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ تو جو بھی بیمار ہو اس کے لیے دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام کو کتنی تکلیف پہنچی تھی، کتنی بہت بڑے عرصے تک حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے۔ تو بیماری اس بات کی علامت نہیں کہ یہ انسان پر عذاب ہے۔ بعض اوقات انسان کو اللہ تعالیٰ امتحان کر دیتے ہیں، آزماتے ہیں کہ یہ میرا شکر ادا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں یا بے صبری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس میں بہت سے حکمت ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت بیمار تھے، لیکن یاد رکھو بیماری بھی ایک بعض اوقات انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے انسان۔ دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہو، اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہوتی ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہم بیماری نہیں مانگیں گے اللہ سے، ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت اور اچھی صحت سے نوازے۔ ہم کمزور ہیں، وہ پیغمبروں کی شان تھی، اشد الناس البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ تکالیف پیغمبروں پہ آتے ہیں، اور پھر ان پر جو ان کے زیادہ سب سے قریب ہوتے ہیں ان پر زیادہ تکالیف آتے ہیں۔ لیکن ہم ہرگز تکالیف اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت طلب کرتے ہیں، کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم میں برداشت کی قابلیت ہی موجود نہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار تھے تو صحت کے بعد جب صحت مند ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی، تو کسی نے پوچھا کہ صحت کا زمانہ بہتر ہے یا بیماری کا بہتر تھا یا صحت کا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ بیماری کے دن بہت اچھے تھے، کیونکہ روزانہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ایوب کیسے ہو، وہ اس کا مزہ ہی کوئی اور ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بیماریوں میں بھی حکمت ہوتا ہے، لیکن میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں بیماری اللہ تعالیٰ سے ہمیں صحت اور عافیت طلب کرنی چاہیے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم میں برداشت کی قوت نہیں۔ تو ایوب علیہ السلام کو کس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی؟ فرمایا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایوب علیہ السلام نے دعا کی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھ کو تکلیف پہنچی اور یا اللہ تو ہی بہت بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت دی۔ تو جو بھی جس مرض میں مبتلا ہو، خواہ لا علاج مرض ہو یا علاج والا ہو، جو بھی مرض ہو، یہ نہیں کہ اس مرض کے لیے روحانی مرض ہو، جسمانی مرض ہو،
جادو ہو، جنات ہو، یا جسمانی کوئی عارضہ، کوئی مرض لاحق ہوئے ہو، تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ آپ نے 40 دن تک عمل کرنا ہے، انشاءاللہ مکمل صحت یابی ہوگی۔ تو آپ نے روزانہ مریض پر اور پانی پر پہلے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر 500 مرتبہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اس کو دم کرنا ہے اور دعا بھی کرنا ہے۔ اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر دم کرنا ہے، مریض کو پلانا ہے، اس مریض کو پلانا بھی ہے روزانہ۔ تو آپ روزانہ یہ عمل شروع کریں، انشاءاللہ 40 دن میں مکمل صحت یابی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ پر اعتماد رکھیں، کامل یقین رکھیں، چاہے شوگر ہو، چاہے لا علاج کوئی بھی مرض ہو، بلڈ پریشر ہو، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جسمانی روحانی امراض کو اچھی صحت میں تبدیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔